اللہ بزرگی کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، اللہ کی بزرگی کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ اللہ کی حمد بہت ہے اور اس کی ثنا صبح شام ہو سکتی ہے۔ اللہ بزرگی کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، اللہ کی حمد بہت ہے اور اس کی ثنا صبح شام ہو سکتی ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے جب تک محلل لا الہ الا اللہ اور مکبر اللہ اکبر کہے۔ اللہ بہت بڑا ہے جب تک روزہ دار روزے رکھنے والے اور عید الفطر کے دن افطار کرنے والے ہوں۔ اللہ بہت بڑا ہے۔ کل ہی ماہ سیام کی راتیں ختم ہو چکی، آج وہ دن ہے جس میں لوگ اللہ کے لیے نماز پڑھنے اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، اس کی ذات پاک ہے جو لوگوں کے اذکار و تسبیحات کی آوازیں خطاب کے عنوان اور زبانوں کے اختلاف کے ساتھ سنتا ہے۔ اس کی ذات پاک ہے جس نے حیات و ممات کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو لوگوں کو رزق اور غذا عطا کرتی ہے۔ اللہ بزرگی کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، اللہ کی ثنا صبح شام ہو سکتی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کر پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں، تمہارا اس مزدور کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس نے اپنا کام پورا کر دیا، اپنی مزدوری پوری کر دی ہو تو کیا اسے مزدوری دے دی جائے؟ تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، یقیناً اس مزدور کی مزدوری یا اس کی اجرت اسے دے دینی چاہیے۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، تم گواہ رہو، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جس نے رمضان میں روزے رکھے، تراویح پڑھی، زکوٰۃ ادا کی، صدقہ کیا، تلاوت قرآن کیا، اعتکاف کیا، میری یاد میں ذکر اللہ کی محفلیں قائم کی، تو میں ان سبھی کو ان کی مزدوری کا حق اس طرح ادا کروں گا کہ وہ لوگ میرے بندے عید کی نماز پڑھ کر اپنے گھروں کے لیے روانہ ہوں گے۔ ان کے گھر پہنچنے سے پہلے میں ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دوں گا۔ عید کی نماز کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ کی رحمتوں کی بارش کا نزول ہے۔ پھر اللہ کا فرمان ہے کہ میں نے روزہ داروں کے لیے رمضان کے شروع کے 10 دن رحمت عطا کی، دوسرے 10 دن مغفرت عطا کی اور تیسرے 10 دن جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کیا۔ پھر ایک رات دے کر 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب بھی دے دیا۔ اب ان سارے تحفوں کے بدلے میں اے میرے بندو، تم عید کی خوشی مناؤ۔ پھر میں نے اپنے بندوں کو یہ بھی سکھلا دیا کہ عید کیسے منائی جائے۔ دوسرے مذاہب میں عید کے دن کھیل تماشے، لوح و لہب، ڈھول تماشے ہوتے ہیں، جبکہ اے میرے بندو، تم اس طرح سے عید کی خوشی کا اظہار کرو کہ عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرو اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، انکساری کا اظہار کرو اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادی دے کر ایک دوسرے کا منہ میٹھا کرو۔ عید کی رات جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات کہا جاتا ہے، اس رات روزہ دار کو رب تعالیٰ کی جانب سے مغفرت کا انعام دیا جاتا ہے۔ عید کی صبح فرشتے تمام راستوں کے کنارے کھڑے ہو کر مسلمانوں کو گناہوں کی معافی، رب کی رضا اور بخشش کی خوشخبری سناتے ہیں۔ عید الفطر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے کھجور کھایا کرتے تھے اور عید الاضحیٰ کے دن اس وقت نہ کھاتے جب تک کہ عید نہ ہو جائے۔ عید کا دن رب کی طرف سے انعام کا دن ہے، اس لیے اس دن روزہ رکھنا گناہ ہے۔ عید کے دن کو پورے جوش و خروش سے منانا چاہیے۔ عید کے دن نیک عمل کثرت سے کیے جائیں، ناجائز کھیل تماشے سے پرہیز کریں، اور جو شخص عید الفطر کی اگلی رات میں جاگ کر عبادت کرے گا اس کا دل قیامت کے دن ہولناکیوں سے محفوظ رہے گا۔ ہمارا دل غمگین اس لیے ہے کہ ہم نے رمضان جیسی مقدس راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزاری، اب وہ ہم سے رخصت ہو گئیں، مگر ساتھ ساتھ میں خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ نے عید کا تحفہ ہمیں انعام کے طور پر عطا کیا ہے۔
ہم عبادتوں کے ذریعے اپنے دین کو بچائے رکھیں، بلکہ ہماری پوری زندگی عبادت ہونی چاہیے۔ ہمارا کھانا پینا، ہماری صحت تندرستی بنانا، یہ سارے کام اس لیے کریں کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اور اسی طرح سے عید کا دن ہمیں منانا چاہیے، اور عید کی خوشی ہمیں اس طرح سے کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ یاد رہے کہ میں نے اپنی کون سی بندگی پر اتراؤں یا فخر کروں، مجھ سے زیادہ بندگی تو تیرے بزرگ فرشتے کرتے ہیں۔ یہ تو تیرا کرم ہے کہ تو نے میری بخشش کا اعلان کر کے مجھے نواز دیا۔ اسی شکریہ کے لیے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر سجدہ شکر بجا لاتا ہوں۔ جہاں چہرے پر مسکراہٹ لانا عید ہے، تو دوسری طرف غریب، بے کس، لاچار، مجبور، بھوک اور پیاس سے تڑپتے بلبلاتے معصوم بچوں کی امداد کی فکر کرتے ہوئے آنکھوں کو اشک بار کرنا بھی عید ہے۔ کیونکہ ایک بار محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ مدینہ کے گلیوں میں چھوٹے بچے نئے کپڑے پہنے عید کی خوشیاں منا رہے تھے۔ ان بچوں کے جھمیلے میں ایک بچہ غمگین اور اداس بیٹھا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ گندے اور میلے کپڑوں میں یہ بچہ نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ تاجدار مدینہ یہ منظر دیکھ کر حیران اور بے قرار ہو گئے۔ اس بچے کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ دوسرے ننھے بچے کھیل کود میں مصروف ہیں اور عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، آخر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کیوں اتنا اداس ہے؟ بچے نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں یتیم ہوں، میرے ماں باپ زندہ نہیں ہیں، میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، میرے پاس گھر بار نہیں ہے، میرا اس دنیا میں کوئی غمخوار نہیں، پھر کیسے عید کی خوشیاں مناؤں؟ رحمت اللہ عالمین سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یہ سن کر پارا پارا ہو گیا۔ آپ بے چین ہو گئے اور آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، اور اسی وقت اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اسے نہلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ اور عطر لگاؤ، اور پھر اس بچے سے فرمایا کہ اے بچے، آج سے محمد تیرا باپ ہے، عائشہ تیری ماں ہیں، فاطمہ تیری بہن ہیں، اور حسین تیرے بھائی ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ بچہ خوشی سے جھوم اٹھا اور مدینے کی گلیوں میں یہ آواز دینے لگا کہ آج ہے کسی کا باپ جو میرے باپ کے مانند ہو، آج ہے کسی کی ماں جو میرے ماں کی مانند ہو، آج ہے کسی کی بہن جو میری بہن کی طرح ہو، اور آج ہے کسی کا بھائی جو میرے بھائی کی طرح ہو۔ حاضرین محترم، دل کو چھونے والی اس عبرتناک واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ عید کا تہوار دراصل اخوت اور بھائی چارگی اور غم زدہ کی تکلیف دور کرنے کا نام ہی عید ہے۔ اس لیے فطرے اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا۔ اگر عید کے دن بچہ پیدا ہو تو اس ایک دن کے بچے کی جانب سے بھی فطرہ ادا کرنا ہوگا، اور روزے کی حالت میں جو ہم سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، فطرہ ادا کرنے سے وہ چھوٹی موٹی غلطیاں معاف ہو کر ہمارے روزے کی پاکی ہو جاتی ہے۔ کتنا سستا سودا ہے کہ ایک معمولی رقم ادا کر کے اللہ کی رحمتیں ہم مانگ لیتے ہیں۔ خرچ بہت معمولی ہے مگر نفع بہت بڑا ہے۔ روزے نہ رکھنے والوں پر بھی فطرے کا ادا کرنا واجب ہے۔ ایک آدمی کی جانب سے ایک فطرے کی رقم 2.5 کلو گیہوں یا اس کی رقم ہے۔ وکیع بن جراح فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر ادا کرنا ایسا ہے جیسے نماز میں سجدہ سہو کا ادا کرنا ہے۔
مسلسل ایک مہینہ روزے رکھ کر راتوں میں عبادت کے ذریعے دوسری غلط باتوں سے بچے رہ کر ایک مسلمان اپنے نفس کو پاکیزہ بناتا ہے۔ اور عید کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طالب علم مسلسل محنت کر کے امتحان دیتا ہے، اور امتحان میں کامیاب ہونے والے طالب علموں کو جمع کر کے ان کی کامیابی کا نتیجہ سنایا جاتا ہے۔ ایسا ہی آج کے دن روزے دار اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ اعلان کرتا ہے کہ مہینے بھر کی تمہاری عبادت کے طفیل میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کے بدلے میں اللہ کے بندے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سجدے شکر بجا لاتے ہیں۔ جب اللہ کے بندے اللہ کے شکریہ کے لیے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے سجدے شکر بجا لاتے ہیں تو پھر اللہ کا حکم مومن بندوں کو ہوتا ہے کہ اب تم اپنے گھروں کو جاؤ اور اس انعام کے بدلے میں خوشیاں مناؤ اور ایک دوسرے کا منہ میٹھا کرو، جسے عید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے بندے کی اصل عید تو تب ہے جب کہ وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو، جیسا کہ کسی بزرگ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج عید ہے اور ہر مسلمان خوش ہے، مگر جس دن میں ایمان کے ساتھ میں مروں میرے لیے وہ دن عید کا دن ہوگا۔ اس قول کے ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ بطفیل خاتمین کے اللہ تعالی ہمیں عید کی خوشی کی طرح ایمان کامل کی بھی خوشی نصیب کرے، اور ہمارے روزوں نماز خیرات کو قبول فرمائے، اور اس آئی ہوئی وبا کو اللہ تعالی ہم سے دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم۔